نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ واقعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیوں کے بارے میں ہے۔ حضرت محمد عبدری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور بھرپور جوانی والے انسان تھے، اور مکہ کے جوانوں میں سے ان کے سر کے بال سب سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت تھے۔ ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی والدہ بہت زیادہ مالدار تھی۔ وہ ان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ باریک کپڑا پہناتی تھی، اور یہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ عطر استعمال کرنے والے تھے، اور یہ حضرموت کے بنے ہوئے خاص جوتے پہنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ عمدہ بال والا، اور ان سے زیادہ باریک جوڑے والا، اور ان سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا۔ ان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ وہاں سے باہر آئے تو اپنی والدہ اور قوم کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔ ایک دن ان کو عثمان بن طلحہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس نے جا کر ان کی والدہ اور قوم کو بتا دیا۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر قید کر دیا، چنانچہ یہ مسلسل قید میں رہے، یہاں تک کہ پہلی ہجرت کے موقع پر حبشہ چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے مسلمان واپس آئے تو یہ بھی واپس آ گئے۔ واپسی پر ان کا حال بالکل بدلا ہوا تھا، بڑی خستہ حالت تھی۔ وہ ناز و نعمت کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی والدہ نے ان کو برا بھلا کہنا اور ملامت کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آیا تو فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیوند والی چادر اوڑھے ہوئے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کا ناز و نعمت والا زمانہ یاد آ گیا، اور اب ان کی موجودہ حالت فقر والی حالت بھی نظر آ رہی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تو فقر و فاقہ اور تنگی کا زمانہ ہے، لیکن تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم پر ہر آدمی صبح ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا، اور تمہارے گھروں پر ایسے پردے لٹکائے جائیں گے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا، پھر تو ہم اس زمانے میں زیادہ بہتر ہوں گے، ضرورت کے کاموں میں دوسرے لگا کریں گے، ہمیں لگنا نہیں پڑے گا، اور ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو کہ دین کا کام تم تکلیف اور مشقت کے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے دمبے کی کال کو اپنی کمر پر باندھ رکھا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نورانی بنا رکھا ہے۔ میں نے اس کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں ان کے والدین ان کو سب سے عمدہ کھانا اور سب سے بہتر مشروب پلایا کرتے تھے، اور میں نے ان پر وہ جوڑا بھی دیکھا ہے جو انہوں نے 200 درہم میں خریدا تھا۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کا فقر و فاقہ والا وہ حال کر دیا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت پر صرف ایک کپڑا چھوڑا تھا جو اتنا چھوٹا تھا کہ جب اس سے اس کا سر ڈھانکتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پاؤں ڈھانکتے تھے تو اس کا سر کھل جاتا تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیروں پر
اسخر گھاس ڈال دو۔